یہ بشارت ہے مومن کے لیے، خواہ وہ خود دیکھے یا کسی کے بارے میں اس کو دکھائی جائے۔ تو اگر کوئی متوفی شخص اسے اچھی حالت میں دیکھا ہے، اور شرط یہ کہ وہ صاحب عقیدہ ہو، تو یہ اچھی بشارت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس قسم کی خواب کو ایک بشارت پر معمول کیا گیا ہے، تو یہ اچھی خبر ہو سکتی ہے، لیکن اسے ہم یقین یا جزم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص بخش دیا گیا ہے، جنت کا مستحق ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس خواب کو ایک اچھے شگون کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اچھی تعبیر اس کی بیان کی جا سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جب تقدیر میں لکھا سب کچھ لکھا ہوا ہے تو خودکشی بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، خودکشی کرنے پر گناہ کیوں ہے؟ گناہ اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے روکا، اور آپ کو علم ہے کہ یہ گناہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس سے روکا ہے۔ خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا، اس کے باوجود آپ نے خودکشی کی تو پھر یہ گناہ تو ہے ہی ہے، لہذا اس کو ماد اس بنا پر جائز کہنا کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا پھر گناہ کیوں؟ تو بھائی تقدیر میں اگر ایک شخص بے نمازی ہے تو اس کا بے نمازی انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو پھر بے نمازی گناہ نہیں ہوگا کیا؟ نہیں، یہ تمام اعمال اطاعت ہوں یا معصیت ہوں، سب کا سب لکھا ہوا ہے، اور آپ ان کو جانتے ہیں، وہ آپ پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ اطاعت کے امور میں اطاعت کیجیے، نافرمانی کے امور میں آپ ڈریے اللہ سے اور اس کو چھوڑیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صحیح معاملہ کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والدین اپنے بیٹے کا رشتہ جس جگہ کر رہے ہیں، لڑکی کے والدین دیندار نہیں ہیں، بیٹے کو والدین کا کہنا ماننا پڑے گا یا نہیں؟ قرآن و حدیث میں واضح۔ اس صورت میں نبی علیہ السلام کے فرمان کی نافرمانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تنکر المرأۃ لاربعین لدینها ولمالها ولحسبها ولجمالها، کہ عام طور پہ عورت سے نکاح 4 امور کی بنا پر کیا جاتا ہے، یا اس کی دینداری کو دیکھ کر، یا اس کے مال کو دیکھ کر، یا اس کے خاندان کو دیکھ کر، یا اس کے حسن کو دیکھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاظفر بذات الدین، کہ تم دیندار کو ترجیح دو، اس عورت کو ترجیح دو جو دیندار ہو، چاہے مالدار نہ ہو، اتنی خوبصورت نہ ہو، خاندان چاہے اونچا نہ ہو، لیکن دین اگر مستحکم ہے اس کو ترجیح دو۔ تو آپ کے والدین آپ کا نکاح ایک ایسی خاتون سے کرنا چاہتے ہیں جہاں دینداری نہیں ہے اور دین نہیں ہے، تو اس معاملے میں آپ ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی اطاعت کریں گے تو ان کی اطاعت میں اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہوگی، یہ جائز نہیں۔ شیخ، اگر لڑکی ہو، لڑکی کے والدین کسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی یہی معاملہ ہے۔ لڑکی کے والدین اگر کسی ایسے لڑکے سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں جو دیندار نہیں بلکہ بے دین ہے، تو لڑکی کو حق ہے کہ وہ اس کا انکار کرے، اور لڑکی کے اذن کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ جس طرح باپ کی ولایت ضروری ہے، بچی کا اذن بھی ضروری ہے، جب تک اس کا اذن نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا۔ والدین کی فرمانبرداری کے موضوع سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر جہیز نہ بچی لے کر آئے تو کیا والدین اس لڑکی کو طلاق دینے کا حکم دے سکتے ہیں اس بچے کو؟ جہیز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جہیز کا مطالبہ کرنا، اصرار کرنا، جو لڑکی کو جہیز نہ لانے کی بنا پر مطلون کرنا اور اس کی تذلیل کرنا، یہ تمام کے تمام غیر شرعی امور ہیں۔ اس بنا پر والدین اگر لڑکے کو حکم دیتے ہیں کہ لڑکی کو طلاق دے دو تو لڑکا ان کی نافرمانی کرے، کیونکہ اس حکم کو ماننا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ تو حدیث واضح ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جس چیز میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس معاملے میں لڑکا اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرے، کیونکہ ان کا یہ حکم شریعت کے خلاف ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دین میں غلو کا معنی کیا ہے؟ غلو کا معنی کسی چیز کے بارے میں حد سے بڑھ جانا، کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، یا کسی چیز کے بارے میں اس کے مقررہ حد سے بڑھ جانا۔ تو اب ہر چیز کا ایک ضابطہ، ایک شرعی حد ہے، اس حد سے بڑھنا غلو ہے۔ ایک نیک آدمی، اس کی تعظیم کی ایک حد ہے، اگر آپ اس قدر تعظیم کریں کہ اس کی پوجا شروع کر دیں، یہ غلو ہے۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں اس کی مقررہ شرعی حد سے بڑھ جانا یا اس کو بڑھا دینا غلو کہلاتا ہے، جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ لا تغلو فی دینکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم والغلو، کہ غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کو غلو نے برباد کر دیا۔ تو اس مسئلے میں آپ توازن دیکھیے، اعتدال کا راستہ دیکھیے، اور کسی چیز کے بارے میں غلو کا ارتکاب نہ کیجیے، کسی کی ایسی تعریف نہ کریں جو اس کی حد سے بڑھ کر ہو، یہ غلو ہوگا۔ یعنی بہت سے اس کے ضابطے ہیں، تو کسی بھی چیز کو، کسی بھی شے کو، کسی بھی بات کو اس کی حد سے بڑھا دینا غلو ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے اور بندے کے لیے مہلک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج اہل حدیث
مختلف جماعتوں میں منقسم ہیں، کیا یہ اختلاف کہا جائے گا؟ یقیناً یہ اختلاف ہے، اور جو لوگ یہ جماعتیں بناتے ہیں وہ مجرم ہیں۔ کسی کی پارٹی آج بن رہی ہے، کسی کی 10 سال پہلے بنی، کسی کی 20 سال پہلے بنی، اہداف کتنے ہی مبارک کیوں نہ ہو، لیکن جماعت بنانا، تنظیم بنانا، یہ سب کا سب خلاف شرع ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس تنظیم سازی کو اور فرقہ بندی کو شرک سے ملایا ہے۔ لہذا جو افراد اس عمل کا ارتکاب کرتے ہیں یقیناً بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اس عمل سے گریز کرنا چاہیے، اور حق یہ ہے کہ جو ایک نظم سلفیوں کا، اہل الحدیث کا پہلے سے موجود ہے، اس نظم کا حصہ بن کر کام کریں۔ اس میں خرابیاں ہیں تو اس کی اصلاح کریں، اصلاح کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر آپ اس سے الگ ہو گئے تو گناہ ملے گا۔ الگ ہونے کے بعد آپ نے ایک جماعت بنا لی تو ڈبل گناہ ملے گا۔ تو آپ منہج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جہاد کے نام پر جو جماعتیں دہشت گردی پھیلا رہی ہیں، ان جماعتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی یہ ضروری ہے کہ جہاد اور ارہاب، جہاد اور دہشت گردی کے فرق کو سمجھا جائے۔ جہاد کی اپنی حدود و قیود ہیں، ان پر چلا جائے۔ جہاد کا صرف ایک ہی معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اس لیے قتال کرے کہ اللہ کی توحید غالب آ جائے۔ اللہ کی توحید میں رنگا ہوا ہے اور اللہ کی توحید کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، اللہ کی توحید کو لے کر چلتا ہے، اس کی اقامت کے لیے جہاد کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے، باقی تمام شیطان کی راہ میں۔ ہمارا جہاد صرف خون بہانے کا نام نہیں ہے۔ اگر صرف خون بہانے کا نام ہو تو جہاد میں اور کمیونسٹوں کے سرخ انقلاب میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہمارے جہاد میں توحید کی اساس ایک روح رواں کی حیثیت رکھتی ہے، پھر اس کی شروط ہے ایک امیر ہو، خطہ ارضی ہو، وہاں اللہ کی حدیں قائم ہوں، اللہ کو راضی کر کے اس شرعی امیر کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ ان قیود کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا شرعی مطلوب ہے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ علماء کرام کی کمیٹی فتویٰ صادر فرماتی ہے، اس فتوے پر عمل کیا تقلید کہلائے گی؟ علماء کرام کی کمیٹی اگر یہ کہے کہ ہماری رائے یہ ہے، پھر ان کی بات مانو گے، یہ تقلید ہے۔ علماء کی کمیٹی اگر فتویٰ صادر کرے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی دلیل کے ساتھ اور اس کی روشنی میں، تو پھر آپ اس کمیٹی کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ اس فرمان کی پیروی کر رہے ہیں جو انہوں نے پیش کیا۔ یہ تقلید نہیں ہے۔ اگر وہ دلیل پیش نہیں کرتے، نہ کتاب اللہ سے نہ سنت رسول اللہ سے، بلکہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور آپ اس کے پیروکار بن جائیں، تو یہ تقلید ہے۔ اور تقلید اس چیز کا نام بھی ہے کہ علماء کی رائے کو کتاب و سنت پر ترجیح دینا اور مقدم کرنا، جو کہ شرک ہے۔ اللہ ہم کو بچائے رکھے۔ موجودہ دور میں بیعت کس کے ہاتھ پر ممکن ہے؟ بیعت کا مستحق ولی امر کم از کم 3 کام وہ پوری توجہ سے کرتا ہو۔ نمبر 1، وہ اللہ کی حدیں قائم کرنے پر قادر ہو، چور کے ہاتھ کاٹ سکے، زانی کو سنسار کر سکے، شرابی کو کوڑے مار سکے۔ نمبر 2، وہ قہراً زکوٰۃ کا مال وصول کر سکے۔ اس کا معنی یہ کہ اس پر ایک خطہ ارضی ہو، وہ ایک زمین کا حاکم اور مالک ہوگا تو یہ کام کرے گا۔ اگر حاکم کوئی اور ہے تو آپ کوئی حد قائم نہیں کر سکتے اور کوئی زکوٰۃ آپ قہراً وصول نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک ولی امر ہو اور یہ سارے کام کرتا ہو اور فعلاً وہ جہاد کرتا ہو تو بیعت کا مستحق ہے۔ ہمارے دور میں جو بعض بیعتیں جاری ہیں، صوفیوں کی بیعتیں، بعض طرق کی بیعتیں، بیعت ارشاد، یہ تمام کی تمام بدعت ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ نافرمان عمرہ سربراہوں کی تکفیر آج کل عام مسئلہ ہے، آپ بحیثیت اہل حدیث عالم دین امت کو اس مسئلے پر کیا نصیحت فرمائیں گے؟ ہم حدیث رسول کی روشنی میں نصیحت فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لاخیہ یا کافر فقد باء باحدہما، کہ جو شخص کسی شخص کا نام لے کر متعین کر کے کہے کہ تو کافر ہے یا فلاں کافر ہے، تو دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہے، یا وہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے، چاہے وہ عبادت گزار ہو، وہ حاجی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اگر جس کو وہ کافر کہہ رہے وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ تکفیر ایک جرم ہے۔ خوارج اسی جرم کے مرتکب ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الخوارج ہم کلاب النار، کہ خارجی جہنم کے کتے ہوں گے۔ تو اس کی بڑی وعیدیں ہیں، اللہ ہم سب کو عافیت دے۔ آمین۔ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ وہ خود اپنے عقائد پھیلائیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے؟ اس میں صریح حدیث موجود ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لائیں گے، اسی کو پیش کریں گے، اسی پر عمل کریں گے، اسی کی دعوت دیں گے۔